السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم پرنسپل آف کامرس میں کریکٹرسٹکس آف سول ٹریڈرشپ یعنی واحد ملکیتی کاروبار کی خصوصیات کا پارٹ 2 پڑھیں گے۔ 9 والا پوائنٹ ہے غیر یقینی صورتحال، انگلش میں اس کو بولیں گے انسرٹینٹی، یعنی کہ اس کاروبار میں غیر یقینی صورتحال اکثر و بیشتر پائی جاتی ہے کافی حد تک، کیونکہ ایک ہی بندہ سب کچھ کرنے والا ہوتا ہے، تو اگر تو وہ بیمار ہے یا وہ موجود نہیں ملک میں یا اس جگہ پہ موجود نہیں تو اس کا کاروبار ٹھپ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو چلانے والا ہی ایک فار ایگزامپل وہ بندہ بیمار ہو گیا، اب اس کاروبار کو کون چلائے گا؟ جیسی بات ہے وہ بستر پہ ہے تو کون چلائے گا؟ تو غیر یقینی صورتحال ہے نا کہ اس کا کاروبار پیچھے سے کوئی رن نہیں کر سکتا، چلا نہیں سکتا، تو اس میں اس کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں غیر یقینی صورتحال پائی جاتی ہے۔ اب 10 والا پوائنٹ ہے گھر تک فراہمی۔ اچھا جی، یہ گھر تک فراہمی اس کو انگلش میں بولیں گے ڈور اسٹیپ سروس۔ اس میں یہ بات ہے کہ واحد ملکیتی کاروبار کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر جگہ پہ قائم کیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے یہ اشیاء کو صارفین کے گھروں تک بھی دے سکتے ہیں۔ اب اس کی کیا ایگزامپل ہے؟ کوئی بھی یہ جو ہے اسٹال لگائے ہوتے ہیں، یہ ریڑھی والا جو بھی ہے، جدھر مرضی اپنا کاروبار شروع کر، یہ بھی تو ایک سول ٹریڈرشپ یعنی کہ واحد ملکیتی کاروبار کی ایک قسم ہے نا، ریڑھیاں وغیرہ یہ جو لگاتے ہیں جگہ جگہ پہ، تو یہ جدھر مرضی اپنی لگا لیتے ہیں اور یہ لوگوں کے گھروں میں بھی چیزیں فراہم کر سکتے ہیں۔ سبزی والی دکان ہے وہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے تو وہ یعنی کہ لوگوں کو ان کے گھروں میں بھی چیزیں دے کے آ سکتے ہیں، یہ بھی اس کاروبار کی ایک خصوصیت ہے گھر تک فراہمی۔ اب 11 والا پوائنٹ ہے قلیل پیمانہ پیدائش، انگلش میں اس کو بولیں گے اسمال سائز۔ اچھا جی، یہ جو قلیل ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا، ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑا پیمانہ پیدائش، یعنی کہ اس میں چیزیں تھوڑے پیمانے پر بنائی جاتی ہیں۔ اب چونکہ اس میں ایک ہی بندہ سب کچھ کرتا ہے، سرمایہ بھی ایک ہی بندہ لے کے آتا ہے اور ایک بندے کے پاس بہت زیادہ پیسے تو نہیں نہ آتے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے اس کے پاس تھوڑا سرمایہ ہوگا اور ہر بندے کی قابلیت اس کے حساب سے یعنی کہ زیادہ لوگوں کی قابلیت کی نسبت ایک بندے کی قابلیت تھوڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ بہت زیادہ بڑے پیمانے پر اپنا بزنس تو شروع نہیں کر سکتا واحد آجر، ٹھیک ہے، تو یہ ایک محسوس علاقے تک ہی اپنی خدمات فراہم کر سکتا ہے، یعنی اگر تو وہ اس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، کوئی بندہ امیر بھی تو ہوتا ہے نا، تو وہ اپنے کاروبار کو جتنا مرضی بڑھانا چاہے، پھیلانا چاہے، جو مرضی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اس کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں قلیل پیمانہ پیدائش یعنی کہ چیزیں تھوڑی مقدار میں بنائی جاتی ہیں، چیزیں بھی تھوڑی مقدار، جو بھی وہ کام کر رہا ہے، یعنی اگر سروسز پرووائڈ کر رہا ہے تو وہ بھی تھوڑی، کیونکہ ایک بندہ کتنا بھی کر سکتا ہے، تو اس کی یہ خصوصیت ہے۔ اب 12واں پوائنٹ ہے محدود عمر۔ اچھا جی، اس کو انگلش میں بولیں گے لمیٹڈ لائف، چونکہ واحد ملکیتی کاروبار کو ایک ہی بندہ کرتا ہے شروع، ٹھیک ہے، تو اس کا انحصار اس بندے کی یعنی کہ یہ کاروبار کتنی عرصے تک قائم رہ سکتا ہے اس بندے کی عمر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی اس کی ایج لائف پہ، یعنی اس کی کتنی زندگی ہوگی، اگر وہ بیمار ہے یا جو بھی ہے تو اس بندے کی صحت پہ اس کی عمر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کاروبار کتنے عرصے تک رہ سکتا ہے۔ اگر تو وہ بندہ خدا نخواستہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ کاروبار ادھر ہی فلاپ ٹھپ ہو جائے گا، یعنی اس کے وارثین اس کو چلانا چاہیں، جیسے کریانے اسٹور کے پیچھے سے اس کے بیٹے یا اس کی بیوی کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، تو لیکن اکثر اوقات وہ کاروبار بند ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 13واں پوائنٹ ہے کاروبار کی کامیابی، انگلش میں بولیں گے سکسیس آف بزنس۔ اچھا جی، اس کاروبار کا مالک چونکہ ایک ہی بندہ ہے تو اس کاروبار کی کامیابی، ترقی، اس کی پروگریس، ہر چیز کا انحصار ایک ہی بندے کی صلاحیتوں پہ ہوتا ہے۔ اگر تو وہ بندہ بہت ٹیلنٹڈ ہے، ہر چیز کو لے کے چلنے والا ہے، ہر چیز کی طرف نظر رکھنے والا ہے تو وہ کاروبار ترقی کرے گا، ادروائز وہ تو کاروبار ترقی نہیں کرے گا، کیونکہ ایک کاروبار اگر ایک ہی مائنڈ ہے تو وہ نا ایک لمیٹڈ ترقی ہوگی اس کی، کیونکہ ایک بندہ کتنا بھی کر سکتا ہے اس وجہ سے۔ 14واں پوائنٹ ہے رازداری، سیکریسی، انگلش میں بولیں گے۔
اچھا جی، سیکریسی میں یہ بات شامل ہے کہ اس کاروبار کو چلانا، اس کا منافع، اس کا نقصان، اس کے سارے مینجمنٹ، انتظام و انصرام ایک ہی بندے نے کرنا ہوتا ہے، تو اس کاروبار میں سیکریسی رہتی ہے، رازداری رہتی ہے۔ اس نے سارے فیصلے خود ہی کرنے ہوتے ہیں، کسی سے صلاح مشورہ وہ اپنے گھر والوں سے کر سکتا ہے لیکن لوگوں سے نہیں کرنا، اس وجہ سے اس کی جو راز نا فاش نہیں ہوتے، لیکیج نہیں ہوتی اس کے رازوں کی، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کو اپنے جو اینڈ پہ حساب ہوتے ہیں ان کو پبلش بھی نہیں کروانا پڑتا، جبکہ دوسرے کاروباروں میں کروانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے اس کاروبار میں راز افشا نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، راز راز ہی رہتا ہے۔ اب 15واں پوائنٹ ہے آسان انتقال پذیری۔ اچھا جی، انتقال پذیری یعنی اس کاروبار کو چینج کرنا یا انتقال، یعنی کسی کو ڈیلیور آگے کر دینا، کسی کو ٹرانسفر کر دینا۔ اس میں یہ بھاشا، اس کو انگلش میں بولیں گے ایزی ٹرانسفریبل، ٹھیک ہے۔ اس کاروبار کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کو کسی بھی شخص کو آسانی سے منتقل کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں کسی قانونی کارروائی کی ضرورت نہیں ہوتی اس کاروبار کو شروع کرنے میں یا آگے کسی کو ڈیلیور کرنے میں، ٹھیک ہے، اس لیے آسانی سے ہم کر سکتے ہیں، زیادہ لمبا چوڑا ٹائم نہیں لگتا، اور ہم اس کو آسانی سے اس کی نوعیت یعنی اس کی شکل بھی بدل سکتے ہیں۔ جیسے پہلے ہمارا گروسری اسٹور تھا، کریانہ اسٹور تھا، اب ہم نے کپڑے کی دکان شروع کر لیا، تو یہ آسان انتقال پذیری اس کی خصوصیت ہے۔ اب 16واں پوائنٹ ہے آسان خاتمہ۔ اچھا جی، واحد ملکیتی کاروبار کی ایک خصوصیت ہے کہ اس کو آسانی سے جب چاہیں آپ ختم کر سکتے ہیں کیونکہ بغیر کسی قانونی کارروائی کے ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگرچہ اگر ہمارا گروسری اسٹور ہے، چیزیں بیچنے میں، سب کچھ کرنے میں کچھ دن تو لگیں گے لیکن ہم آسانی سے اس کو اپنے کاروبار کو ختم کر سکتے ہیں۔ کاروباری سرگرمیوں کو یعنی کہ کاروباری سرگرمیاں تو یہ ہوتی ہے نا، روز چیزیں لے کے آنا، بیچنا، لے کے آنا، بیچنا نہیں۔ اور جب میں بات کر رہی ہوں کہ چیزوں کو بیچنے کی، تو وہ یہ ہے جو ہمارے پاس پرانا اسٹاک سب کچھ پڑا ہوا ہے، چیزیں وہ سب ہم ایک ساتھ ہی بیچتے ہیں، اس میں کچھ دن لگ سکتے ہیں لیکن ہم کاروباری سرگرمیاں جب چاہیں ختم کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی اس کی ساری خصوصیات واحد ملکیتی کاروبار کی، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی۔ لیکچر کی سمجھ آئی ہے، ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، اللہ حافظ۔